پہلی حدیث اس کے راوی امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا تعارف سب کو ہے، بڑے مناقب والی شخصیت تھی۔ ابو حفص ان کی کنیت ہے، عمر بن خطاب، اور یہ قرشی عدوی صحابی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب جا کر ملتا ہے کعب بن لؤی، جو آپ کے دادا تھے، ان سے جا کر ملتا ہے، اور مکہ مکرمہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صحبت میسر تھی، حتیٰ کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ھذان السمع والبصر، یہ دونوں ابو بکر و عمر، ان میں سے ایک میری آنکھ ہے اور دوسرا میرے کان ہے، ایک کو آنکھ اور ایک کو کان قرار دیا۔ اس قدر کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون اور ہمیشہ آپ پر فدا ہونے کے لیے تیار۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ما زلنا اعزۃ منذ اسلم عمر، جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہمیں عزت مل گئی اور اسلام عزیز ہو گیا۔ ان کا اسلام بھی ظاہر اور کھلم کھلا تھا، ان کی نماز بھی ظاہر اور کھلم کھلا تھی، اور ان کی ہجرت بھی ظاہر اور کھلم کھلا تھی۔ ان کے اسلام پر کفار نے کہا تھا الیوم انتصف منا المسلمون، آج مسلمانوں نے ہماری آدھی طاقت چھین لی۔ جن کو اللہ رب العزت نے توفیق دی کہ آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا دیا، اور اس بات کا انگریزوں نے اقرار کیا کہ ایک عمر اگر اور پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا۔ جن کی مناقب میں نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کافی ہے کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ نے عمر کے دل اور زبان پر حق لکھ دیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے ما سلک عمر فجا الا وسلک الشیطان فجا غیر فج عمر، جس گلی سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں ایک دروازہ ہے باب عمر بن الخطاب، وہاں سے ایرانی حاجی داخل نہیں ہوتے، اور ایک نے نیٹ پر یہ پیغام نشر کیا کہ لا ندخل من هذا الباب کرہا لعمر، نعوذ باللہ، کہ عمر سے نفرت کے اظہار کے لیے ہم اس دروازے سے داخل نہیں ہوتے۔ اس کا جواب ایک اہل السنہ کے مجاہد نے دیا، رحمک اللہ یا عمر یفر منک الشیطان حیا و میتا، عمر تجھ پر اللہ رحم فرمائے کہ واقعی شیطان تجھ سے بھاگتا ہے، جب تو زندہ تھا اس وقت بھی اور آج فوت ہونے کے بعد بھی۔ ان کی مناقب میں نبی علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے، بلکہ معراج کا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محل دیکھا، بڑا عالیشان اور خوبصورت، دل میں خیال آیا کہ کاش یہ میرا محل ہوتا۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ جبریل امین نے جواب دیا کہ یہ ایک قریشی نوجوان کا۔ تو آپ کو امید قائم ہوگی کہ میں بھی قریشی ہوں۔ فرمایا کون سے قریشی کا؟ کہا کہ عمر کا۔ فرمایا کہ عمر، طبیعت للچائی کہ میں اس محل میں داخل ہوں، مگر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ میں نے محل میں جھانکا تو ایک جنت کی حور وضو کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ ایک اور عورت بھی تھی۔ میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا کہ اے اللہ، اس عورت کو تو تو نے جنت میں داخل کر دیا، مگر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ میں نے محل میں جھانکا تو ایک جنت کی حور وضو کر رہی تھی، اور
تیری غیرت یاد آ گئی تو میں محل میں داخل نہیں ہوا۔ جناب عمر رو پڑے، علیہ کا اغار یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ پر میں غیرت کروں گا؟ تو باہر کیف اگر اس عظیم صحابی کے مناقب ذکر کیے جائیں تو یہ رات ناکافی ہے۔ انہوں نے ایک دعا کی تھی، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک وفی بلد حبیبک، یا اللہ میں تجھ سے شہادت کی موت کا سوال کرتا ہوں، اور شہادت بھی تیرے حبیب کے شہر میں، مدینہ میں۔ لوگ اس دعا کو سن کر حیران ہوئے کہ مدینہ میں شہادت کی موت کیسے مل سکتی؟ اب تو مدینہ دارالاسلام بن گیا، اور جنگ احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الآن نغزوہم ولا یغزونا، آج کے بعد کفار سے ہونے والی ہر جنگ کفار کے محلے میں ہوگی، ان کو جرت نہیں ہوگی کہ اب یہ مدینہ پر آ کر ہم پر حملہ کریں، جو بھی جنگ ہوگی ہم ان پر حملہ کریں، یہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ مدینہ شہر میں شہادت کی موت کیسے مل سکتی، مگر اللہ رب العزت نے آپ کی اس دعا کو حرف بحرف قبول فرمایا، شہادت کی موت بھی دی اور مدینہ میں دی، اور وہ بھی نماز پڑھتے ہوئے۔ قصہ معروف ہے، آپ پر نماز کی حالت میں ایک غلام ابو لؤلؤ نے حملہ کیا، اور اس کے نتیجے ہی میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ تو یہ بھی ایک شرف ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص جو عمل کرتے ہوئے فوت ہوتا ہے وہ قیامت تک اسی عمل میں شمار ہوتا ہے، تو یہ بھی ان کے لیے شرف کی بات ہے۔ آپ کی مدت خلافت 10 سال اور 6 ماہ پر مشتمل ہے، اور آپ کی شہادت کا واقعہ 23 ہجری میں پیش آیا تھا۔